لفظ ضاد کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ لفظ ضاد کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ اکثر پاکستان انڈیا والے اسے ضاد بلکہ جبکہ عرب والے اسے دعاد پڑھتے ہیں۔ محمد حمزہ انڈیا سے پوچھتے ہیں، دیکھیے لفظ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ زوئیں کے مشابہ ہے، طوا اور ضوا ہوتا ہے نا اس کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے۔ دعاد پڑھنا بالکل غلط ہے۔ اس پر مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاویٰ کی دوسری جلد میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اس پہ بہت زبردست دلائل دی ہیں اس پہ کہ یہ ضوئیں کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے۔ اور میں ان دلائل میں ایک چھوٹی سی دلیل بس بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ قیامہ میں جو آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو یہاں قرآن میں ناظرہ اور ناظرہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو ایک بلاغت کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ ایک جیسے مشابہ لفظ جیسے یعنی آخر کلمہ جو ہے نا ایک جیسے الفاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے وجوہ یومئذ ناظرہ کو ناظرہ پڑھ دیا، زوئیں پڑھ دیا تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، حالانکہ یہ ضاد کو مکمل اس نے چینج کر دیا ہے، لیکن اس لیے ہو جائے گی کہ زوئیں اور ضاد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اور عام آدمی کے لیے اس میں فرق کرنا، جو بہت زیادہ تجوید میں ماہر نہ ہو وہ اس کے لیے وہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اتنی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر لفظ ضاد دال کے مشابہ ہوتا تو پھر فقہا لکھتے کہ ناظرہ کو کسی نے نادرہ پڑھ دیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اور نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دال اور ضاد ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ لیکن نہ، فقہا نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ضاد کو غا اگر پڑھ دیا کسی نے اور اس کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لفظ ضاد جو ہے وہ غا کے مشابہ ہے، یعنی طوا کے اوپر جب نقطہ ڈالتے ہیں نا ضا، اس کے مشابہ ہے، نہ کہ دال کے مشابہ۔ نادرہ پڑھنا یا ضاد پڑھنا یہ ہماری رائے میں غلط ہے۔ لیکن بہرحال اس مسئلے میں پہلے بھی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور بڑے پھڈے بازیاں ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو اگر یہ رائے سمجھ میں آتی ہے، اصل فتاویٰ میں اس کے بہت تفصیل سے آپ کو پورا رسالہ مفتی رشید احمد صاحب نے اس پر لکھا ہے، اور زمانہ ماضی کے بڑے بڑے قراء کے حوالے بھی دیے انہوں نے، اور بہت مضبوط دلائل دیے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اگر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ امت میں ایک ضاد اور ضاد کی بحث چھڑ جائے اور اب قاری جو ضاد پڑھ رہے ہیں ان کو جا کے آپ پکڑنا شروع کر دیں اور ان سمجھانا شروع کر دیں، تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ ایک رائے کی حد تک یہ میں نے پیش کیا ہے سامنے، کسی کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جیسا چل رہا ہے اس کو اسی طرح فالو کرنے دیں، اس میں لڑیں نہیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ اسلامک بینکنگ کے کار اجارہ کا حکم، عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال اسلامک بینکنگ کی کار اجارہ کے بارے میں، کیا یہ اسلامی کس طرح ہے اور کنونشنل بینکنگ سے مختلف کس طرح ہے؟ نیز اگر میزان بینک سے میں گاڑی لیتا ہوں تو وہ مجھے تکافل دیتے ہیں، کیا وہ میرے لیے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی کنونشنل بینک سے اور یہ جو میزان بینک کا کار اجارہ ہے یا اسلامی بینکوں کے بہت فرق ہے اس میں۔ کنونشنل بینک تو آپ کو قرضہ دے گا، وہ آپ کی بلا سے آپ جو مرضی کریں، اور اگر وہ گاڑی آپ کو وہ گاڑی دیتا ہے تو وہ بینک خود گاڑی خرید کے آپ کو بیچے گا، اور پھر قسطیں وقت پہ ادا نہیں ہوں گی تو سود لگتا چلا جائے گا اس کے اوپر، اور وہ بینک کے پروفٹ میں شامل ہوگا وہ سود۔ تو کنونشنل بینکوں میں یہ 2-3 طریقے رائج ہیں، اس سے ملتے جلتے اور بھی ہیں جو بالکل وہی ہیں، یعنی خالص سود ہے وہ۔ پھر وہ گاڑی جب آپ کی ضبط کرتا ہے تو سارے پیسے آپ کے ہڑپ کر لیتا ہے، اگر آپ نے قسطیں ادا نہیں کی وہ پینلٹی کے نام سے کھا جاتا ہے، وہ اپنے پروفٹ میں شامل کرتا ہے۔ جبکہ اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ آپ کو گاڑی خرید کے وہ مرابحتاً بیچ دیتا ہے، کیش پہ پیمنٹ کر کے گاڑی خریدتا ہے اور پھر آپ کو مہنگی کر کے بیچ دیتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ مہنگی کر کے بیچنے کے بعد بعض دفعہ تو ایسا کرتا ہے کہ بیچتا نہیں ہے بلکہ گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہے، تو وہ رینٹ آپ ادا کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی خریدتے بھی رہتے ہیں، گاڑی کے یونٹ مختلف کر دیے جاتے ہیں اور وہ یونٹ آپ جو ہے نا خریدتے رہتے ہیں کرائے کے ساتھ، اور اسی حد تک گاڑی کے مالک بنتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قسطیں پھر اسی حساب سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، بینک یوں بھی کرتا ہے، کیونکہ ابھی مختلف بینکوں میں مختلف طریقے رائج ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگے داموں قسطوں میں بیچ دیتا ہے، اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اگر قسط بر وقت ادا نہیں کی تو میں آپ سے پینلٹی لوں گا، لیکن وہ پینلٹی میرے پروفٹ میں شامل نہیں ہوگی، وہ اس کا صدقہ کیا جائے گا۔ اور یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک میں یہ اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے اور آپ اس کو اس کا پابند بنا سکتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو تم غریبوں پہ صدقہ کرو گے اتنا اماؤنٹ، تاکہ تمہیں سزا ملے۔ تو چونکہ اب لوگوں کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا، آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ نے یعنی کھلے عام بینک اس طرح گاڑیاں دے اور کہے کہ پیمنٹ وقت پہ ادا کر دینا، نہیں کی تو کوئی سزا نہیں ہے،
تو پھر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا. یہ پریکٹیکلی یعنی آپ کر کے دیکھ لیں, 1000 میں شاید کوئی ایک آدھ ہو جو پیمنٹ ادا کر دے, تو کوئی نہ کوئی سزا لگانی ضروری ہے. تو وہ امام مالک کے قول سے لیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ پہ جرمانہ لگے گا, لیکن وہ جرمانہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوگا. تو کنونشنل بینک میں اور اسلامک بینک میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہ پینلٹی اسلامک بینک اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں, اور وہ جو کنونشنل بینک ہیں وہ اس پینلٹی کو اپنے پروفٹ میں شامل کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروق ہیں. میں اس پر مستقل ایک بیان میں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق پر ایک میرا پورا بیان تفصیل سے ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے تو وہ پورا ڈیٹیل میں بیان آ جائے گا, وہ آپ سن لیجئے. تو وہ صدقہ کیا جاتا ہے, پھر وہ سال میں وہ لاکھوں کروڑوں کی رقم جو جرمانے کی مد میں جمع ہوتی ہے وہ سب چیریٹی ہو جاتی ہے وہ رقم, تو وہ بینک کے پروفٹ میں شامل نہیں ہوتا.